بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج، ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب، 9واں حصہ، طواف۔ اس وقت کعبہ ایک گرداب کے بیچ ہے، ایک پرجوش و خروش گرداب کہ جو چکر کاٹ رہا ہے اور کعبے کے طواف میں مصروف ہے، ایک نقطہ ثابت درمیان میں، گردا گرد، دائرہ در دائرہ، ہر کوئی متحرک، ابدی ثبوت یا ابدی استقلال اور ابدی حرکت، ایک آفتاب بیچ میں اور اس کے گرد ہر کوئی اپنے فلک میں ایک ستارہ کہ جو آفتاب کے گرد دائرہ در دائرہ گھوم رہا ہے۔ ثبات، حرکت و نظم، طواف، یعنی کہ ایک ذرے سے متعلق اشاریہ، ایک منظومہ کا تجسم یا جہاں بینی توحید میں سارا عالم۔ خدا قلب عالم ہے، محور وجود ہے، مرکز کائنات ہے کہ جس کے گرد تمام عالم طواف کر رہا ہے، اور تم اس منظومہ میں، خواہ کعبہ میں ہو کہ عالم میں، ایک ذرہ ہو، اور ایسا ذرہ کہ جو عالم حرکت میں ہے۔ ابھی یہاں تو ابھی وہاں، ایک دائمی حرکت ہے کہ جس میں تم سفر کر رہے ہو، ایک کیفیت کے ساتھ، مگر ہر دم ایک نئی صورت میں، ہمیشہ تغیر کے عالم میں، ہمیشہ ہوتے رہنے کے عمل میں، طواف میں، مگر ہمیشہ اور ہر جا اس سے اور کعبہ سے تمہارا فاصلہ ثابت، تمہاری دوری اور نزدیکی کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم اس گھومنے والے دائرے میں کس پٹی کو انتخاب کرتے ہو، دور والی کو یا نزدیک والی کو، لیکن تم ہرگز اپنے آپ کو کعبے سے نہیں چپکاؤ گے، ہرگز اس کے پاس کھڑے نہیں ہوگے، اس لیے کہ اس سمے توقف نہیں، تمہارے لیے رکنا نہیں، کیونکہ وحدت وجود نہیں، توحید ہے۔ انسانوں کا گرداب کعبے کے گرد چکر لگا رہا ہے، اور جہاں تک نظر جاتی ہے انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تم لوگوں کو دیکھ سکتے ہو، مرد و زن کو نہیں، اس کو نہیں، مجھے اور اسے نہیں، اور تمہیں اور ان کو بھی نہیں۔ کل کو دیکھ سکتے ہو، جز کو نہیں۔ فرد کل میں مل گیا ہے، فنا۔ فرد ہے، مگر خدا میں نہیں، ہم میں نہیں، انسان میں نہیں، لوگوں میں نہیں، بہتر ہے کہہ دوں امت میں، لیکن وہ فنا کہ جو جہت خدا میں ہو، خواہ کے لیے ہو اور خدا کے طواف میں ہو، یعنی فرد کی فنا مخلوق خدا میں اور فرد کی بقا مخلوق خدا میں، کیونکہ خدا اور مخلوق خدا ایک جہت میں ہیں، ایک صفت میں ہیں، یعنی کہ یہاں اللہ کی طرف راہ مخلوق خدا سے ہو کر گزرتی ہے، فردیت سے تنہائی کی راہ ادھر نہیں جاتی۔ تمہاری رہبانیت خانقاہ میں نہیں، اجتماع میں ہے، میدان عمل میں ہے کہ تم ایثار میں، اخلاص میں، اپنی نفی میں، تکلیفوں، محرومیوں، اسارتوں اور تشددوں کے عذاب کو جھیل کر، خطروں کا مقابلہ کر کے، جد و جہد کے میدان میں خلق خدا کو ملحوظ خاطر رکھ کر خدا تک پہنچ سکتے ہو، کیونکہ رسول خدا نے فرمایا، ہر مذہب میں ایک رہبانیت ہے، اور میرے مذہب کی رہبانیت جہاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طواف تمہیں کعبے کے اندر نہیں جانا ہے، اس میں جا کر اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، مجمع میں قدم رکھنا ہے اور طواف کرنے والوں کے اندر گم ہو جانا ہے۔
انسانوں کے اس گرداب میں غرق ہونا ہے، اپنے آپ کو طواف کرنے والی خلقت کے سپرد کرنا ہے اور خود سے گزر کر مجمع سے متصل ہونا ہے، اور اسی کا نام حج ہے۔ اور یہی عمل تمہیں حاجی بناتا ہے، اور اسی کو پیش نظر رکھ کر تم اللہ کی دعوت کو لبیک کہتے ہو اور اس کے حرم کی راہ پاتے ہو۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ کعبہ ایک ایسی جگہ ساکت ہے اور اس کے گرد ایک سفید ریلا یکساں، یک رنگ، یک صورت، بلا تشخص، بلا شناخت، بلا کسی ایسی علامت کے کہ جو کسی کو کسی سے ممتاز کرے، بہہ رہا ہے۔ یہاں کسی کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ صرف یہی وہ جگہ ہے جہاں تم کل ہونے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ بیرون کعبہ فرد واقعیت کا حامل ہے، ایک دکھائی دینے والا جز ہے، کلیت ایک ذہنی مفہوم ہے، انسان ایک معنی، ایک تصور، ایک عقلی، ذہنی اور منطقی مفہوم ہے۔ باہر کی دنیا میں صرف انسان ہے، وہ جو بھی ہو، حسن ہو کہ حسین، مرد ہو کہ عورت، مشرقی ہو کہ مغربی، لیکن یہاں حقیقتیں سب مٹ چکی ہیں۔ کلی مفہوم، عقلی یا ذہنی حقیقت، بیرونی عینی واقعیت بن گئی ہے۔ اس وقت کعبے کے گرد صرف انسان ہے جو طواف کر رہا ہے، عامۃ الناس، اور بس۔ اور تم جب تک تم ہو، طواف سے باہر ہو، تماشائی ہو اور انسانوں کے اس گرداب کے ساحل پر ایستادہ ہو، اور ایستادہ ہی رہو گے۔ پس تم نیست ہو، بیگانے ہو، ایک فرد ہو، کچھ نہیں ہو، منظومہ کاوِ ذرے ہو کہ جسے فضائے بسیط میں پھینک دیا گیا ہے اور اس کا کہیں پتہ نہ ہو۔ لازم ہے کہ ہست بنو۔ یہاں تمہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم صرف اپنی نفی میں اس بات کو پہنچو گے، اپنے آپ کو ذرہ ذرہ، اندک اندک دوسروں پر قربان کر کے، امت پر اپنے آپ کو وار کے، ذرہ ذرہ، اندک اندک اپنے آپ کو پاؤ گے، خود کو دریافت کرو گے، اور تمہیں اپنی صحیح حقیقت معلوم ہوگی۔ اور پھر اچانک انقلابی طور پر اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے اور سرخ موت میں فنا ہونے کی بات تمہیں شہادت کی طرف کھینچ لائے گی، اور تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور شہادت کے معنی میں حضور یعنی حیات، یعنی وہ کہ جو ہمیشہ پیش نظر ہے، محسوس ہے، اور شہید یعنی ہمیشہ حی، ہمیشہ حاضر و ناظر اور زندہ جاوید کا مرئی اور عینی نمونہ۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سبیل اللہ یعنی سبیل الناس دونوں ایک ہی ہیں۔ فردیت سے اللہ کی طرف کوئی راہ نہیں ہے۔ اگر یہاں تم یہ سوال کرو کہ پھر فرادی عبادتیں کیوں، تو میں کہوں گا اس لیے کہ تم اپنی تعمیر کرو، اپنے آپ کو پروان چڑھاؤ تاکہ تم ایثار کے آستانے تک پہنچ سکو، اپنے اندر اجتماع کے لیے جی سے گزرنے کی شائستگی پیدا کرو، انسان بنو، اس لیے کہ فرد فانی ہے اور انسان باقی۔ انسان اس دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، اور جب تک خدا خدا ہے، اس کا خلیفہ ہے، اس کا سایہ ہے، اس کی آیت ہے، یعنی آدم ہے، اور تم اس جاوید میں اپنے آپ کو مار کر زندہ و جاوید رہو گے۔ اس لیے کہ دریا یا سمندر سے جدا قطرہ شبنم ہے،
اور رات کی حد تک ہے، اس کی عمر ایک شب کی ہے، وہ ساکن ہے اور نور کی پہلی مسکراہٹ اسے محو کر دیتی ہے۔ دریا میں سما جاؤ تاکہ زندہ رہو اور بڑھتے بڑھتے سمندر تک پہنچو۔ اس خوش رفتار موجیں مارتے ہوئے گرداب کے کنارے کہ جو نظام خلقت کو سمجھا رہا ہے، تم کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اے شبنم صفت انسان، اپنے آپ کو اس گرداب میں ڈال دو اور آگے بڑھو۔ اب جب کہ تم نے لوگوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا قصد کیا ہے تو پہلے نیت کرو تاکہ خود آگاہ بنو، تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو۔ خدا کے لیے کر رہے ہو، اپنے لیے نہیں۔ حقیقت کے پیش نظر کر رہے ہو، سیاست کے پیش نظر نہیں۔ ہر کام کا یہاں ایک طریقہ ہے، اس دائمی حرکت میں ایک باقاعدہ نظام کار فرما ہے، اور یہی دستور عالم ہے۔